جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ڈرامیٹک تھیں، تھوڑی ان ایکسپیکٹڈ تھیں شاید بہت سارے لوگوں کے لیے، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جو ہے، جو حامی ہے، وہ اس امید پہ تھے کہ آج کوئی وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یا ان کا بینچ جو ہے کوئی اسٹرکٹ کوئی آرڈرز کوئی نوٹس جو ہے وہ جاری کرے گا حکومت کو، اور وہ کہتے ہیں انف از انف، بہت ہو گیا تھا اب تک حکومت نے جتنے بھی ان کے نزدیک بہانے بنائے ہیں، ایکسکیوزز دیے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس انہوں نے یوز کیے ہیں، تو اس کے بعد یہ فٹ کیس ہے کہ اس پہ توہین عدالت کی یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کیجیے، حکومت کے خلاف شروع کیجیے۔ اور اس سے پہلے جو آڈیو لیکس آپ کے سامنے آئے تھے، جس میں سابق چیف جسٹس حاکم نثار صاحب جو ہیں وہ خواجہ یہ احمد طارق رحیم صاحب کو باقاعدہ 2012 کی وہ ججمنٹ جو تھی اس کے پیجز اور اس کے ساری ڈیٹیلز وہ بتا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد توہین عدالت جو ہے نا وہ لگنی چاہیے۔ سو وہ جو ان کے حامی تھے، ان کا جو گروپ ہے، اس میں وکیلوں کا گروپ کہہ لیں یا سابق ججز کا ہے، جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے، جیسے اعتراض احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، حاکم نثار صاحب ہیں، خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں، سو ان کی یہ تھی وہ اپنے طرف سے کہ اب اس پہ یہ حکومت کے خلاف پروسیڈنگ شروع کر دینی چاہیے۔ جیسے یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے، انہیں ہی اس پہ ملتے جلتے ان پہ الزامات پہ، یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ توہین عدالت میں وہاں پہ اے جے کے پرائم منسٹر تھے تو وہ اس پہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، یا وہ نواز شریف صاحب، اگرچہ میں بار کا ڈفرینٹ کیس تھا لیکن وہ ڈسکوالیفائی تو ہوئے۔ سو ان کا یہ کہنا تھا، حاکم نثار صاحب جو ان کو آئیڈیا دے رہے تھے، اپنے تئیں وہ رائے دے رہے تھے، جس کو انہوں نے کنفرم بھی کیا ہے کہ ہاں یہ میری ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی، جس کی مذمت بھی کی انہوں نے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سو وہ سارا گروپ جو ہے وہ اس وقت اس یہ توقع میں تھا کہ شاید 27 کو کوئی بہت بڑی بگ ڈیولپمنٹ جو ہے یہاں سے ہوگی، اس سے سپریم کورٹ سے بڑی خبر نکلے گی، اور بڑی خبر یہ نکلنی تھی کہ یہاں پہ بینچ جو ہے انہوں نے حکومت کو نوٹس جاری کر دیا کہ اگین کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، اپنی طرف سے وکیل کر لیں یا پیش ہوں یا ان کو سمن کر لیا جائے۔ عمران خان صاحب بھی اپنے انٹرویو میں میرا خیال یہ کہہ رہے تھے، اگر میں صحیح سنا تھا ماریہ میمن صاحبہ کے اس میں انٹرویو میں، وہ بھی 27 تاریخ سے بڑی امیدیں رکھ کر بیٹھے تھے، لیکن اس کے برعکس بالکل کچھ اور طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو شاید پی ٹی آئی جو اپنے ذہن میں ان کے نہیں تھے، یا اگر ان کو پتہ بھی تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہونی، اندر کھاتے کی بات چیت ہو رہی تھی، جو اب لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ انٹرونشنز ہوئی ہیں دونوں سائڈ سے، کہتے ہیں نا سینیٹی نے پرویل کیا ہے، اور دونوں سائڈز اچانک جو ہے نا وہ مذاکرات کے راستے پر چل پڑی ہیں، اور ان کی بیٹھک بھی ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یا ان کے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، ادھر سے ہم نے دیکھا کہ یوسف گیلانی صاحب ہیں، سعد رفیق ہیں، نوید قمر ہیں، اعظم تارڑ صاحب ہیں، ان کی وہاں پہ سینٹ میں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی بھی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، دونوں سائڈز اپنی اپنی بیٹھ کر کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حل کیا ہے کہ کسی ایک ڈیٹ پہ آپ اتفاق کر لیں، جس دن الیکشن ہونا چاہیے کسی ایک ڈیٹ پہ، اب وہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، اس پہ بیٹھ کے بات چیت ہونی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اپنا ایک سیٹ آف ڈیمانڈز ہے، بڑی لمبی چوڑی لسٹ وہ لے کر بھی گئے ہیں، حکومت اپنی طرف سے ڈیمانڈز لے کر بیٹھے، حکومت کی ایک ہی ہے زیادہ تر میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو 8 اکتوبر کو کروائیں گے، یا ہم جب ان کے اسمبلی کی ٹرمز پوری ہوں گی اس کے بعد کیئر ٹیکر آئیں گے، اور کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ الیکشن کرائیں گے۔ وہ تو اب تک تو وہ اسی ایک ہی نقطے پہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا سیٹ آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے۔ خیر اس پہ تو بات کرتے ہیں، اصل خبر یہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ چمتکار کیسے ہوا ہے۔ دونوں سائڈز بڑی غصے میں تھے، عمران خان صاحب بھی غصے میں تھے، ادھر سے شہباز شریف صاحب بھی نہیں سنبھالے جا رہے تھے، بلکہ آج تو قومی اسمبلی میں انہوں نے بہت بڑی ایک اور دھواں دھار تقریر کی۔ آج ان کا ٹارگٹ جو ہے حاکم نثار تھے، یا حاکم نثار صاحب کا گروپ جو ہے ان کے سمپتھائزر ہیں، انہوں نے بتایا سارا کہ حاکم نثار صاحب کیا کچھ کرتے رہے۔ آج اس طریقے کا عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ نہیں تھے، آج وہ ٹارگٹ پہ تھے، اور پھر انہوں نے جو بڑا کام کیا پہلے سے کہ اگر حکومت کل کو کوئی آتی ہے دوبارہ ڈیفینس موڈ میں آتی ہے اور مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور کوئی ڈیٹ پہ کوئی ان کی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور ان کے خلاف پھر کوئی کارروائی شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ جو ہے لے لیے، 180 نمبر جو ان کو ووٹ ملا ہے۔ شاید ان کی یہ اس کے اعتماد کے ووٹ کے پیچھے لینے کی جو مین ریزن ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو آرڈر انہوں نے دیا تھا 2-3 پیشیوں میں پہلے دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ جناب کہ اگر آپ کا بل جو ہے منی بل جو ہے جس میں 21 بلین روپیز آپ نے اپروول کے لیے بھیجے تھے کہ اپروو کرے پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ نے اس کی اپروول نہیں دی تھی، جس پہ یہ لکھا گیا تھا، وہ اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا گیا تھا کہ جناب کہ آپ اگر اپنا منی بل پاس نہیں کرا سکے، اس کا مطلب ہے ہاؤس سے اعتماد آپ کھو چکے ہیں، آپ کو وہاں پہ 172 جو منیمم آپ کو چاہیے ہوتی ہے ریکوائرمنٹ اس کو پرائم منسٹر کے لیے، وہ اکثریت آپ کے پاس نہیں رہی۔ سو اس کو کور کرنے کے لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ آج اعتماد کا ووٹ لیا ہے، 180 ووٹ جو لیے ہیں، پلس مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے میسیجنگ بھیجی ہے، سپریم کورٹ کو بھی بھیجی، اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے، طاقت دکھائی کہ جناب کہ ہم کمفرٹیبل ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پلس انہوں نے میرا خیال پی ٹی آئی کو بھی یہ میسج
بھیجا ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان جو ہیں عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو جناب ہمیں اعتماد کا ووٹ آپ کے کہنے سے پہلے ہم نے لے لیا. سو انہوں نے اپنی بارگیننگ پوزیشن جو ہے نا اسٹرانگ کی ہے، اسٹرینتھن کی اپنے تئیں، اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں لائیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے تیار ہوگی حکومت، تیار ہوگی؟ یہ تو تیار نہیں ہو رہے تھے مذاکرات پہ. آپ ان کی تقریریں سن لیں، خواجہ آصف صاحب کی سن لیں، سعد رفیق صاحب کی سن لیں، باقی لوگوں کی تھیں ڈفرینٹ ان کی پوزیشنیں تھیں. اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کچھ اور وہ پوزیشن لے رہے تھے. بہر ہم نے دیکھا کہ یہ بلاول بھٹو ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا دیگر ایم این ایز ہوں، وہاں پہ انہوں نے مذاکرات کے خلاف بات کی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کسی ویلاگ میں کہا تھا کہ گڈ کا بیڈ کا حکومتیں کھیلتی رہتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صلح صفائی کی بات کریں کہ نہیں جناب کہ آپ کو بات چیت کرنی چاہیے، جمہوریت میں سب کو لے کر چلنا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں سخت لائن لیتے ہیں، نہیں جناب اوور آور ڈیڈ باڈی جیسے کہا جاتا ہے. سو حکومت اب تک جو ہے نا وہ اس پہ ڈٹی ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب وہ مسلسل اب ان کی پوزیشن بدل رہی تھی. پہلے عمران خان صاحب انکاری تھے چور ڈاکوں سے، میں کیوں بات کروں. خان صاحب کو محسوس ہوا کہ یہ تو پنجاب اسمبلی کے الیکشن چھوڑیں، یہ تو آپ کو یہ جنرل الیکشنز اس کے جو ہونے ہیں آپ کے قومی اسمبلی کو وہ نہیں مل. تو خان صاحب کو پینک سچویشن ہوئی. ان کے ذہن میں تو یہ آ گیا کہ یہ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اکتوبر کے الیکشن پہ تیار ہوں. سو مجھے یاد پڑتا ہے کہ خان صاحب نے کہا بھی صحیح کوئی ایک آدھ انٹرویو میں کہ اکتوبر پہ بھی بات ہو سکتی ہے. سو حکومت کو پتہ چل گیا کہ ہم جتنا ہم انکاری ہوتے جائیں گے، ہم سخت سٹانس لیتے جائیں گے، عمران خان صاحب کی پوزیشن ویک ہوتے جائے گی. عمران خان صاحب کی جو ایک ہی وہ تھی، ان کی جو امید تھی وہ سپریم کورٹ سے تھی. جب وہاں سے فیصلہ آیا 4 اپریل کا، تو خان صاحب کو فیل ہوا کہ اب میں یہاں پہ اپنی پوزیشن یہ بہتر کر سکتا ہوں کہ حکومت مجبور ہو جائے گی. فیصلہ جو ہے وہ تو ہو چکا ہے، اس سے تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور اگر امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تو توہین عدالت لگے گی. اب اچانک جو آج کی پروسیڈنگ ہوئی اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ توہین عدالت کی تو کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. ہوا یہ ہے جو میرے کوئی ذرائع بتا رہے ہیں، جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس میں رول پلے کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جا کر وہ چیف جسٹس سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوئی تھی، ڈی جی ایم او کی بھی ہوئی تھیں، ملٹری آپریشنز کی بھی ہوئی تھی، جس پہ انہوں نے بریف کیا تھا. اور بڑی حد تک اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیزیں جو ہیں کول ہوئی ہیں. تھوڑا سا ٹیمپریچر جو تھا ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر تھا، یا کورٹ ورسز پارلیمنٹ جو لڑائی چل رہی تھی وہ ذرا ٹھنڈی ہوئی. پھر شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ پٹیشن لے کر پہنچ گئے، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ چلیں جی بات چیت کے دروازے رستے جو ہیں نا آپ ان کو اوپن کریں. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان یا بلاول جو ہیں ایون پارلیمنٹ میں اس ڈلاگ کے خلاف اس پہ شدید ریزنٹمنٹ ہوئی. اب اس کا رستہ یہ نکالا گیا کہ نہیں جناب سینٹ جو ہے اب قومی اسمبلی کو چھوڑیں، قومی اسمبلی میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، آپ سینیٹر جو ہے نا ان کو انوالو کر دیں، وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. سو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے حکومت کو پش کیا ہے کہ آپ جو ہے اس ڈیڈ لاک کو توڑیں اس سے پہلے کہ یہ کورٹ جو ہیں وہ ایکسٹریم پوزیشن پہ جائے، کیونکہ کورٹ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، اس سپریم کورٹ کے لیے کہ اپنی ڈیٹ جو ہے اس کو ریورس کریں. ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہے کہ اگر ساری پارٹیز جا کے ایک کنسنسس ڈیٹ دیں اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جائے کہ جناب آپ جو ہے اس کو اپنا پرانا آرڈر جو ہے اس کو ریویو کریں اور نئے آرڈر کے تحت یہ فلاں ڈیٹ جو ہے اس کو آپ ایگری کریں، جس سے پرائم منسٹر کے جو ہیں وہ کیجولٹیز نہیں بنتے، ان کو خلاف توہین عدالت نہیں ہوتی، ایک اور پرائم منسٹر جو ہے وہ گھر نہیں جاتا. عمران خان صاحب ہیں جن کو الیکشن چاہیے، انہیں پتہ ہے کہ نا میں پاپولر ہوں، میں فیلڈ میں جاتا ہوں تو مجھے ووٹ بینک میرا اگر میرے پاس انٹیکٹ ہے میں جیت سکتا ہوں. اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پی ڈی ایم اکٹھے الیکشن لڑنے پہ گئی اور جنرل الیکشن ایک دن ہوئے تو بڑی دھڑے بندیاں ہوتی ہیں، برادریز ہوتی ہیں اور بہت سارے ڈسگرنٹل ایلیمنٹس جو ہیں اس پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں جن کو ٹکٹس نہیں مل رہی وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں گے. سو وہ ووٹ ہے وہ اپنا دھڑا اپنی برادری اپنے لوگ جو ہیں وہ توڑیں گے. سو پی ٹی ایم اور نواز لیگ کو لگتا ہے کہ اگر ہم آپس میں کلیش کرنے کی بجائے اگر ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ اگر ہم پٹ کریں تو شاید عمران خان صاحب کو ہم ٹف مقابلہ اس میں دیا جا سکتا ہے. پنجاب میں کچھ اس طرح کی ماضی میں بھی چیزیں ہوئی ہیں. موسیٰ گیلانی والا کیس وہ دیکھتے ہیں، جیسے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو ملتان میں ہرایا، اس وقت بھی عمران خان صاحب پیک پہ کھڑے تھے، زیادہ ان کی پاپولیرٹی تھی. اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب پہلے بھی الیکشن جیت چکے ہیں، جولائی والے ہم نے دیکھا لاسٹ ایئر ضمنی تھے. اگرچہ اس کے بارے میں نواز لیگ یہ کہتے کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے نواز لیگ کے. سو جو نواز لیگ کے اپنے ایم پیز تھے وہ جو تھا ان کا اپنے لوگ تھے ان حلقوں میں، انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، یہ سمجھ کے کہ یہ جیت گئے تو پھر حلقے پہ قابض ہو جائیں گے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شکست کی وجہ وہ بھی تھی. بہرحال اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں آئی ہے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی بات چیت کی ہے، انہوں نے حکومت سے بھی
اپنے کیا کہنا چاہیے ایڈوائز کیا ہے یا ان کو مشورہ دیا ہے. سافٹ لفظ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑیں جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, دنیا بھر کے لیے اچھا نہیں ہے. کوئی دوست ممالک ہیں وہ بھی اس پورے معاملے پہ کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں تھے کہ بہتر ہے کہ الیکشن کروائیں, کوئی ڈیٹ کو لایا جائے اور اس کے بعد کوئی یہ جو پورا اس ڈیڈ لاک ہے, اکنامک ہمارا کولیپس ہو رہا ہے, ہمارے دنیا بھر میں تماشا بن کر رہے گا, سچویشن مزید ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے. سو اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے ان تمام مذاکرات کو. حکومت میں جو اس میں چینج ہے یہ آپ کو لگتا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انہیں فیل ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ آپ لوگ نئے الیکشن کی طرف جائیں, لیکن وہ ڈیٹ اپنی جو ہے حکومت اس پہ رہے گی کہ ڈیٹ انہی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے عمران خان صاحب زیادہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سٹریس کر سکے, اپنی مرضی کی ڈیٹ لے سکے. وہاں ان کی شرائط اپنی ہیں کہ ہمیں واپس آنے دیا جائے, ہمارے وہ کیسز واپس لیے جائیں, ہمیں استعفے واپس لیے جائیں, ہم پارلیمنٹ میں اگر آپ اکتوبر میں کرانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے, ہم واپس پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو ایکٹیو کریں, اگست میں اس کو پھر اس کو توڑا دیا گا. یہ ان کے ذہن میں ہیں چیزیں. حکومت ان کو کتنا مانتی ہے یا نہیں مانتی, یا حکومت یہ تصور دے رہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ اچھے جمہوری لوگ ہیں, ڈلاگ نہیں کرتے, آپ بات چیت نہیں کرتے. ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لیا, ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ضد پر اٹے ہوئے ہیں تو ہم بھی ضد پر اٹے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کیا ہے, چیف جسٹس صاحب نے, شاید انہیں احساس ہوا ہے کہ جو بات اس وقت کی جا رہی تھی, عطر منیلا صاحب کہہ رہے تھے, جسٹس اور منصور شاہ صاحب وغیرہ, کہ ہمیں اس میں یہ پڑھنے نہیں چاہیے تھا, بہتر ہوتا کہ ہم ہائی کورٹس کو فیصلے کرنے دیتے, ہمیں سو موٹو لینے نہیں چاہیے تھا. ایک پولیٹیکل ایشوز تھا, آلریڈی ڈسکشنز ہو رہی تھی, سیاسی جماعت کے تھے, الیکشن کمیشن کا مسئلہ تھا, ہم دور رہتے. اگر کسی سٹیج میں کوئی پٹیشن ہمارے پاس آتی تو ہم اس وقت اس کو ٹیک اپ کر دے, سو موٹو لے کے پھر بینچ کو جس طرح سے آگے پیچھے کیا گیا, چھوٹے بڑے بینچ بنائے گئے. سو وہ بھی تھوڑا سا یہ کورٹ کے لیے میرا خیال ہے ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے, اور حکومت نے جو ان کو بلڈوز کیا اور جس طرح کے انہوں نے اٹیکس لانچ کیے, پھر آڈیو لیکس کا آنا, اس سے بھی ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے وہ جوڈیشری پہ امپیکٹ آیا کہ جناب کہ یہاں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آلریڈی مینجڈ ہیں, مینوور ہیں, انہوں نے بھی ویک کیا ہے. بہرحال چیف جسٹس صاحب نے وقتی طور پر اپنے آپ کو میرا خیال ہے پیچھے کیا ہے, موقع دیا ہے سیاستدانوں کو کہ آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر اپنے مسائل خود حل کریں. سوال وہی ہے جو آپ اور میں پوچھتے رہتے ہیں, کیا پارلیمنٹیرین اس قابل ہیں, ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر سکیں؟ کیا یہ مطلب ہمارے 1100 یہ ایم این اے سینیٹرز اور ایم پیز ہوتے ہیں, یہ پھر دوبارہ 3 ججز کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں, ہم سے نہیں ہو رہا؟ ان میں اتنی ہے جرات ہے, حوصلہ ہے, گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو اس قابل یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس قوم کو 22 کروڑ کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ بس ضد تو ہے دونوں سائڈ سے, ایگو ہے, بیسیکلی ایگو ہے. دیکھتے ہیں, ویری انٹرسٹنگ ٹائمز کہ کیا کوئی نئی ڈیٹ پہ اتفاق ہوتا ہے یا دوبارہ بال سپریم کورٹ کے اس میں جاتی ہے, کورٹ میں جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ ان کا فیصلہ کریں. لگتا تو یہی ہے اس وقت کہ جتنا دباؤ آ رہا ہے اور جتنی انٹرونشنز ہو رہی ہیں, پہلے بھی کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, شاید کوئی اس دفعہ کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل جو ہے نا نکل ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں نا فنگر کراسڈ, آپ اور میں ویٹ ہی کرتے ہیں مذاکرات سے کیا نکلتا ہے.